الموحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما على أولهم السيد المطهر والإمام المزفر والشجاع الغزنفر أبي الشبير والشبر قاسم طوبى وسقر قاتل المرحب والأنتر أمير المؤمنين مولى الموحدين إمام المتقين سيد العارفين يعسوب الدين أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب رحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد العابدين أما بعد فمن كلام الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے بلند آواز میں نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل البیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت باواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق منان خالق مہربان محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے ان عبادات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور مالک مہربان ان عبادات کے صدقے اور جن ہستیوں کا ذکر ہے ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کے صدقے بانیان کی اور فرش عزا کی زینت بننے والے تمام مومنین کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں پروردگار کریم سب کو شفا یاب فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات جہان فانی چھوڑ گئے ہیں خالق مہربان مولا امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تمام مومنین مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے مل کے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد۔ ہے جھوک فنا دی مرونجنے اکھ کھول کے دید جہاں تے کر۔ آپ سب احباب کی بسم اللہ توجہ چاہوں گا۔ ہے جھوک فنا دی مرونجنے اکھ کھول کے دید جہاں تے کر ات دو چار ڈیہن بسر کرنے بھاویں دھوپتے کر بھاویں چھانتے کر رب رزق جو دین دے کیا عہدے ایکو خرچ فقط شو شانتے کر نہیں جے قبر حشر دا سکھ چاہ دے کچھ خرچ حسین دیناتے کر۔ آپ کی توجہ ہو گئی انشاءاللہ۔ خدا کا شکر جتنا بھی ادا کریں شکر کم ہے اور احسان بڑا ہے کہ خالق مہربان نے ہمیں ذکر حسین جیسی عظیم عبادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ کبھی ملائکہ کو عرشوں سے اذن عطا کر کے فرش پہ
مجلس حسین میں معراج حاصل کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ توجہ ہے نا کہ کبھی ملائکہ کو اذن عطا کر کے فرش عزا پہ بھیجتا ہے، کبھی مجلس میں آنے والوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم خوش نصیب ہیں کہ خداوند کریم نے ہمیں یہ حسین مکتب نصیب فرمایا، مجلس حسین کی صورت میں، جو بھوکوں کی غذا بھی ہے، بیماروں کی شفا بھی ہے، عبادت خدا بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی توجہ ہو گئی، میں حاضر ہوں، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ مجلس حسین وہ عظیم عبادت ہے، یا ایسے کہہ دوں ہم مجلس حسین پہ جو آتے ہیں تو ہم حسین کے دروازے پہ آتے ہیں۔ یہ وہ عظیم نعمت الہی ہے جس میں بھوکوں کی غذا بھی ہے، توجہ ہے نا، بیماروں کی شفا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے عبادت خدا بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سعادت ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ پتھر آئے تو در بن جائے، خطا کار آئے تو حر بن جائے، بے زر آئے تو بوزر ہو جائے، بے داد آئے تو مقداد ہو جائے، انسان آئے تو مسلمان ہو جائے، مسلمان آئے تو سلمان ہو جائے، سلمان آئے تو منا اہل البیت کے مقام تک پہنچ جائے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس در پہ آنے والے کو باقی سارے در بھول جاتے ہیں، توجہ ہے نا، اس در پہ جو آ جاتا ہے گھر بھی بھول جاتے ہیں، در بھی بھول جاتے ہیں۔ انتہائی مقدس دروازہ ہے، دنیا روکتی ہے، عزادار رکتے نہیں ہیں، دنیا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہے، یہ راستہ بدل کے پھر ذکر حسین میں آ جاتے ہیں۔ دنیا عجیب عجیب باتیں کرتی ہے، یہ عزادار کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ کی توجہ ہوگی تو جملہ پڑھوں گا۔ شاید کچھ بندے ابھی بھی مجھے چیک کرنے کی پوزیشن بنائے بیٹھے ہیں، نہیں بس چیک کرنا چھوڑو، عبادت میں شامل ہو جاؤ۔ ایکچول بات یہ ہے کہ آپ مجھے چیک نہیں کر رہے، میں آپ کو چیک کر رہا ہوں۔ تو احباب گرامی میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ وہ مقدس دروازہ ہے، دنیا روکتی ہے، کبھی کہتی ہے انہوں نے بلایا تھا، انہی شیعوں نے کوفیوں نے خط لکھ کے بلایا تھا، انہوں نے قتل کیا، یہی خود اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں۔ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا، یہ اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں ہر چوک میں، پتہ نہیں یہ کیسی سزا ہے، جنہیں مل رہی ہے وہ مطمئن ہیں، پریشان وہ ہیں جو اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں، جنہیں مل رہی ہے وہ اضافہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کل اس چوک تک تھے تو آئندہ پروگرام میں ہمیں اگلے چوک تک جانے دیا جائے، ادھر کہتے ہو سزا ہے، ادھر درخواستیں دے کے کم کروانے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ الحمدللہ ہم تو مطمئن ہیں، ہمارا کوئی جوان حلقہ ماتم میں مر بھی جائے تو ماں پریشان نہیں ہوتی، ہمارا کوئی ماتمی، ہمارا کوئی عزادار، ہمارا کوئی حسینی مجلس حسین میں بیٹھا ہوا رب کو پیارا ہو جائے تو ہم پریشان نہیں ہوتے، ہم مطمئن ہوتے ہیں۔ مرنا تو سب نے ہے، کوئی زن کی خاطر، کوئی زر کی خاطر، کوئی زمین کی خاطر، کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے، خوش نصیب ہے وہ جو جنت کے سردار کے دروازے پہ مر جائے۔ جو سردار جنت کے دروازے پہ مر جائے اور اسی کی محبت کے جرم میں مارا جائے، جسے اللہ نے جنت کی سرداری عطا کی ہے۔ بس میرا دل بن رہا ہے کہ میں آج جنت کے دو سرداروں کا ذکر کروں، توجہ ہوگی تو جملہ پڑھوں گا، جن کے لیے نبی کونین نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کا بابا علی ان سے بھی افضل ہے۔ پتہ چلا نبی نے بتا دیا اگر جنت چاہتے ہو تو دنیا میں بھی انہیں سردار مانو جنہیں اللہ نے جنت کی سرداری عطا کی۔
کسی کا مجلس حسین میں آنے سے نکاح ٹوٹتا ہو، اللہ جانے ذکر حسین میں آنے سے نکاح ٹوٹتا ہے تو جنت کی طلبگاری کیسے ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر جنت کی طلب ہے، شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر، آئے گا کام وسیلہ حسین کا۔ نانا کو، ماں کو، بابا کو، بھائی کو دیکھ لے، مالک بہشت کا ہے قبیلہ حسین۔ اللہ نے ان دونوں بھائیوں کو جنت کی سرداری عطا کی ہے۔ اب امت کو کیا چاہیے کہ دنیا میں بھی انہیں اپنا امام مانے، انہیں اپنا سردار مانے، لیکن واہ ہو ان لوگوں پر جنہوں نے بجائے انہیں سردار ماننے کے، بجائے ان کی تابعداری کرنے کے، ان کے کردار میں کچھ غلط ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں ایک اعتراض جو ناسبیوں کی جانب سے کیا جاتا ہے اس اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ جیسے محبان آل محمد کے سامنے اگر آپ متوجہ ہوں تو انشاءاللہ کہا جاتا ہے کہ حسنین کریمین کے مزاج میں فرق تھا۔ ایک بہت بڑا اعتراض ہے، حسن اور حسین کے مزاج مختلف تھے۔ توجہ، کہنے والے کہتے ہیں، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ حسن کا مزاج ٹھنڈا تھا، حسین کا مزاج گرم تھا۔ ٹھنڈے مزاج والے نے صلح کر لی، گرم مزاج والے نے جنگ کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اعتراض دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں کہ مزاج ان کے مختلف ہوتے ہیں جنہیں ہم کسی چھپر تلے اکٹھے ہو کے تاج امامت پہنائیں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اب میں چھپر کا عربی میں ترجمہ نہیں کر رہا، جنہیں ہم کسی چھپر تلے اکٹھے ہو کے امام بنائیں ان کے مزاج مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ جنہیں تاج امامت پہنائے، خدا جنہیں تاج امامت پہنائے، ان کے مزاج مختلف نہیں ہوتے، بلکہ یوں کہنے دو ان کے مزاج اپنے نہیں ہوتے۔ وہ تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر فائز ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں چاہتے، وہ وہی چاہتے ہیں جو ان کا اللہ چاہتا۔ نہیں، مزاج مختلف نہیں تھے۔ میں نبی کریم کی زبان سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی کونین نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ توجہ ہے میری جانب؟ میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین دونوں امام ہیں۔ قاما یہ قیام کریں تب امام، قعدا یہ صلح کر کے بیٹھ جائیں تب امام۔ امام کی تابعداری کرنا ہوتا ہے، امام کے عمل پہ امام سے دلیل بھی نہیں مانگی جاتی۔ توجہ ہے؟ امامت سے دلیل بھی نہیں مانگی جاتی، اس لیے کہ ہمارا کام سر تسلیم خم کرنا۔ امام جو کرے عین مشیت الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسری حدیث، قبل اس کے کہ دوسری حدیث عرض کروں، چونکہ اللہ نے آل محمد علیہ السلام کو بنایا ہی ایسا ہے، دنیا جتنا ان کے فضائل چھپانے کی کوشش کرے گی، ان کے فضائل اتنا ابھر کے سامنے آئیں گے۔ اگر معترضین نے یہ اعتراض نہ کیا ہوتا تو شاید ہمیں آج موقع میسر نہ آیا ہوتا، ہم آج شیعہ اور سنی کے مجمع عام میں بیٹھ کر یہ نہ بتا پا رہے ہوتے کہ اللہ نے ان شہزادوں کے مزاج بعین ہی ایک جیسے بنائے، بالکل ایک جیسے۔ تو دو شہزادوں کی بات کرتا ہے، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے ان 14 کا مزاج ایک جیسا بنایا ہے، تبھی تو پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد۔ یہ کیا مطلب ہے ہمارا پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، سارے کے سارے محمد؟ نبوت تو ختم ہو گئی محمد مصطفیٰ پہ،
رسالت تو ختم ہو گئی حسن اور حسین کے نانا پہ، پھر یہ سارے کے سارے محمد کیسے ہیں؟ گفتار میں سارے محمد، کردار میں سارے محمد، رفتار میں سارے محمد۔ جو بات پہلے کی ہے وہی بات آخری کی ہے، خدا کی قسم جو پہلا فرمائے گا آخری بھی اسی کی تصدیق کرے گا۔ ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، یہ 14 کے 14 محمد ہیں، کیسے نہ ہر دل میں اتر جائے محمد، اور ممکن ہی نہیں کہ لب پہ ٹھہر جائے محمد۔ ارے اس وقت محمد کی شعاؤں کا اثر دیکھ جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد۔ یہاں تو 14 کے مزاج ایک جیسے ہیں۔ اگر تو 2 شہزادوں کی بات بالاخص کر رہا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ بچپنا تھا حسنین کریمین کا۔ روایت کہتی ہے دونوں شہزادوں نے تختیاں لکھی، تختیاں لکھ کے مادر گرامی کے پاس آئے۔ کائنات میں کوئی تو ایسا لال دکھا، توجہ، کوئی تو ایسا امام دکھا جن کی ماں بطول ہو۔ دونوں شہزادے مادر گرامی کے پاس آئے، اماں جان ہم بھائیوں نے تختیاں لکھی ہیں، آپ فیصلہ فرمائیے کہ خط کس کا زیادہ اچھا ہے۔ آپ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ ماں نے بغور دونوں تختیوں کو دیکھا، ایک جیسے حرف، ایک جیسے لفظ، ایک جیسی گولائی، توجہ ہے، ایک جیسی ہینڈ رائٹنگ۔ اب فیصلہ کرنا کہ ان میں سے کون سا خط زیادہ اچھا ہے۔ میں تو بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ حسن کا خط بھی حسن تھا، حسین کا خط بھی حسن تھا۔ توجہ ہے نا، حسین حسن کی توجہ فرمائیے گا، دونوں کے خط بالکل برابر۔ فیصلہ ہو رہا تھا مشکل، یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ نے مشکل کشا کے پاس بھیجا اور یہ جملہ فرما کے بھیجا، شہزادو باپ تمہارے بابا علی کے ہوتے ہوئے بطول فیصلہ کیا کرے؟ جاؤ اپنے بابا سے فیصلہ کروا۔ شہزادے دونوں اپنے بابا علی کے پاس آئے، بابا ہم نے تختیاں لکھی ہیں، آپ فیصلہ فرمائیے خط کس کا زیادہ اچھا ہے۔ مولا علی نے بھی دونوں تختیوں کو دیکھا، خط تو ایک جیسے تھے۔ مولا علی نے فرمایا ماں کے پاس نہیں گئے، توجہ، بابا اماں کے پاس گئے تھے، اماں نے یہ کہہ کے آپ کے پاس بھیجا کہ علی کے ہوتے ہوئے زہرا فیصلہ کیا کرے۔ اسی جملے سے مولا علی کو رستہ ملا، فرمایا تو نبی کے ہوتے ہوئے علی کیا فیصلہ کرے۔ مہربانی۔ اب شہزادے دونوں تختیاں لے کر بابا علی کے کہنے پہ نانا کی خدمت میں آئے، نانا جان ہم نے تختیاں لکھی، آپ فیصلہ کیجئے۔ اماں کے پاس گئے تھے، اماں نے بابا کے پاس، بابا نے آپ کے پاس بھیجا۔ نانا نبی نے بھی دونوں تختیوں کو دیکھا اور بغیر وحی الہی کے نہ بولنے والی زبان نے فرمایا جاؤ میرے شہزادو، میرا اللہ یہ چاہتا ہے یہ فیصلہ زہرا کرے، تمہاری ماں فیصلہ کرے گی۔ اب دونوں شہزادے ماں بطول کے پاس آئے، اماں نانا نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ قربان جاؤں جناب سیدہ نے ایسا عمل کیا کہ گویا فیصلہ خدا پہ چھوڑ دیا۔ پوری توجہ چاہیے آپ کی۔ اپنے گلو مبارک سے 7 موتیوں والا وہ ہار اتارا جو جناب صفیہ بنت عبد المطلب نے تحفہ دیا تھا جناب سیدہ کو۔ 7 موتی تھے، 7 موتی زمین پہ بکھیر دیے، فرمایا جاؤ شہزادو جس نے زیادہ موتی چن لیے خط اسی کا زیادہ اچھا۔ روایت کہتی ہے ادھر سے حسن مجتبیٰ بڑھے، ادھر سے حسین سید الشہداء بڑھے۔ 3 موتی آقا حسن نے اٹھائے، 3 موتی مولا حسین نے اٹھائے، موتی رہ گیا 1، شہزادے تھے 2، ادھر سے حسن ادھر سے حسین۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جلدی جا 1 موتی کو برابر 2 حصوں میں تقسیم کر دے، میرا حسن بھی مجھے پیارا ہے، میرا حسین بھی مجھے پیارا ہے۔
تو کہتا ہے مزاج مختلف ہے، یہاں تو ان ہستیوں کی کوئی بات بھی مختلف نہیں ہے، بالکل ایک جیسے مزاج۔ ایک بوڑھے شخص کو مسجد میں غلط وضو کرتے دیکھا، توجہ، اب بغیر آپس میں مشورہ کیے، پروگرام بنائے، بغیر صلاح کیے، بغیر آپس میں کچھ طے کیے، اس لیے کہ جیسا مزاج حسن کا تھا ویسا مزاج حسین کا تھا، دونوں شہزادے چلے اس بوڑھے شخص کے قریب گئے۔ اب تبلیغ کے بھی تو طریقے ہوتے ہیں نا، ایک طریقہ وہ ہے جس انداز میں ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں، عموماً خشک لوگ، اور وہ طریقہ یہ ہے، چاچا بڈڑا ٹھیک ہے، وضو دا طریقہ نہیں بھی آندہ، توجہ ہے نا، تاکہ چاچا آئندہ کے لیے مسجد میں آنے سے بھی توبہ کر لے کہ میری تو عزت ہی کوئی نہیں ہے، عزت نفس کو مجروح کر دیا جائے۔ ہر بندے کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، بے شک وہ غلطی پر ہے لیکن آپ مصلح ہیں، آپ نے اصلاح کرنی ہے احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ایک تبلیغ کا طریقہ یہ ہے جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہو گئے، چاچا جی کو بھی چاہیے کہ اصلاح کریں۔ اور دوسرا تبلیغ کا طریقہ وہ ہے جو بطول کے بیٹوں نے اپنایا، آگے بڑھے، کہا بزرگوار آپ وضو کر رہے ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں، ہم وضو کریں گے، آپ غور سے دیکھیے گا، جب ہم وضو کر لیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم میں سے اچھا وضو کس کا ہے۔ بزرگ دیکھنے لگا، بالکل پوری توجہ کے ساتھ شہزادوں کا وضو مکمل ہوا، بزرگ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے اور کہنے لگا شہزادوں وضو تم دونوں کا برابر بھی ہے، ٹھیک بھی ہے، دونوں کا وضو اچھا بھی ہے، قربان جاؤں تمہارے انداز تربیت پہ کہ آپ نے بڑے احسن طریقے سے میری اصلاح کر دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کچھ لوگوں کی احسن طریقے سے بھی اصلاح کی جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں، ناراضگی نہیں، مومن کا ہر دن سیکھنے پہ گزرنا چاہیے، سیکھتے رہیے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ تو کیا مطلب ہے؟ روزانہ میں کچھ نہ کچھ سیکھتا رہوں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ یہ مجلس حسین میں میں کس لیے آتا ہوں؟ تاکہ لنگر ملے؟ کس لیے آتا ہوں؟ تاکہ مزہ ملے؟ کس لیے آتا ہوں؟ تاکہ لوگ کہیں بڑا آزادار ہے؟ کس لیے آتا ہوں؟ کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہوں۔ وہ جو سخی سردار ہیں ان کی بارگاہ سے کچھ لینے کے لیے آتا ہوں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، ارے اس حسین کی بارگاہ میں میں آ کے دیندار بھی نہ بن سکوں، مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کم از کم دین کا کوئی سبق پڑھ کے جاؤں، کم از کم کسی معاملے میں میری اصلاح ہو جائے، اور خدا کرے مجلس بھی اس رنگ میں منعقد ہو، باعث اصلاح ہو، باعث فساد نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا اے مجلس حسین میں آنے والا سیکھ کے جا، حسین اور نماز کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، جہاں حسین ہے وہی نماز ہے، جہاں نماز ہے وہی حسین ہے۔ اس لیے کہ رسول سے پوچھنا، جو رسول فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، وہی رسول فرماتے ہیں الحسین قرۃ عینی، نماز بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حسین بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ایسا نمازی نہ بن کہ اپنے سجدوں پہ ناز کرے حسین کو پشت کر کے، ایسا حسینی نہ بن کہ ماتم تو کرے سجدوں کو بھول جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر عزادار کو نمازی ہونا چاہیے، ہر عزادار کو نمازی اور ہر نمازی کو عزادار ہونا چاہیے۔ جس امام کے دن منا رہے ہو 25 محرم الحرام 95 ہجری، جس امام کی شہادت کا دن ہے، کسی کی باتوں میں نہ آ، دین میں بوفے سسٹم نہیں،
شاید میں نہیں سمجھا سکا. شہروں میں، بڑے شہروں میں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں بوفے سسٹم چلتا ہے. خاص طور پہ ماہ رمضان المبارک میں تو زیادہ ہو جاتا ہے کہ افطار میں بوفے سسٹم ہوگا. یعنی ہر بندے کے وہ خاص مقدار میں ہر بندے سے پیسے لیں گے، پر ہیڈ ہوگا. اس کے بعد ڈھیر سارے کھانے لگا دیے جائیں گے. جو پسند ہو آپ کو لے لیں، جو آپ کو پسند نہ ہو وہ چھوڑ دیں. توجہ ہے نا؟ دین میں بوفے سسٹم نہیں ہے کہ جو پسند آئے وہ لے لو، اور جس پہ روح نہ بنے چھوڑ دو. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، مسلمان بنو پورے کے پورے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسلام میں بوفے سسٹم نہیں ہے. کسی کو نماز پسند آ گئی تو بس نمازی بن کے بیٹھ گیا، اسے نہیں پرواہ کہ نماز بچائی کس نے، شریعت بچائی کس نے، محسن شریعت کون. اگر اس کی ولا تیرے سینے میں نہیں ہے تو سجدہ تجھے کیا فائدہ دے گا؟ دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا اپنے سجدوں پہ ناز نہ کر، دعا کیا کر خدایا میری ساری زندگی کے سجدوں کو قبول فرما، تجھے حسین کے سجدہ آخر کا واسطہ. احگال صیغہ راز وچ ہے تو لطف کتنا نماز وچ ہے. حسین سر رکھ کے چایا کوئی نہیں، حسین آجوی نماز وچ. سجدے کر لیکن قبولیت کی امید رکھ حسین کے صدقے. اور کوئی بندہ حسین حسین کرے اور حسین کے رب کا ذکر نہ کرے، سجدوں سے دور بھاگے. نہیں بول رہے آپ، خاموش ہو گئے ہیں اللہ جانے. کوئی بندہ حسین حسین تو کرے لیکن سجدوں سے دور بھاگے. تو میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے یہی پیغام دے کے آگے بڑھتا ہوں. مفہوم شہادت کو بھلاتے کیوں ہو؟ جو بات نہ بنے وہ بناتے کیوں ہو؟ گر مقصد مظلوم سے تمہیں کوئی غرض نہیں، پھر مجلس شبیر میں آتے کیوں ہو؟ زندہ و سلامت رہو. ذکر حسین کی خاطر جانے قربان کرنے والوں اور باباؤں یہ دوہل اعلان کرنے والوں کہ کوئی FIR کرتا ہے تو کرے، ہمیں حسین کے نام پہ سب کچھ قبول ہے. ذکر حسین کے عاشق ہو، حسین کی فکر بھی اپنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میں اگلا جملہ پڑھتا ہوں کہ حسن اور حسین کے مزاج میں فرق نہیں تھا، مزاج ایک جیسا تھا. اگر مزاج میں فرق ہوتا دونوں شہزادوں کو ایک ہی وقت میں دوش پیغمبر پہ پیغمبر نہ اٹھاتے کہ پیغمبر نے اپنے دوش پہ بٹھایا، دونوں کے ہاتھوں میں زلفیں تھمائیں. اگر میرے نبی کو ذرا سا بھی خوف ہوتا کہ حسن ادھر موڑے گا حسین ادھر موڑے گا تو ایک ہی وقت میں دونوں شہزادوں کو واللیل کی زلفیں نہ تھماتے. جانتے تھے جیسا مزاج حسن کا ہے. ایک اور دلیل، میرے نبی نے فرمایا سر سے لے کے سینے تک حسن میری تصویر. توجہ، ان کو جواب دینا ہے. آپ نے جو کہتے ہیں کہ دونوں کے مزاج مختلف تھے، نبی نے فرمایا سر سے لے کے سینے تک حسن میری تصویر، اور سینے سے لے کے قدموں تک حسین میری شبیہ. اگر سر سے سینے تک کا سفر کیا جائے تو ہاتھ بیچ میں آتے ہیں، یعنی ان ہاتھوں سے حسن مجتبیٰ کسی ایگریمنٹ کو سائن کرے، کسی معاہدے پہ دستخط کرے تو وہ حسن نے نہیں کیے، مصطفیٰ نے کیے ہیں. اب اپنی آخرت کے بارے وہ سوچے جو اس ایگریمنٹ کو پھاڑ دے، جو اس ایگریمنٹ کی پرواہ نہ کرے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور حسین اپنے قدموں سے چل کے کہیں جائے تو حسین نہیں گیا، وہ گیا ہے جو کہتا تھا الحسین منی وانا من الحسین. یعنی کوئی حسین کے خلاف تلوار اٹھائے تو اس نے مصطفیٰ کے خلاف تلوار اٹھائی. یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا، واضح کر دیا کہ سر سے لے کے سینے تک حسن میری تصویر.
اور سینے سے لے کے قدموں تک حسین میری شبی. میرے بھائیوں بالکل مزاج مختلف نہیں تھا، بلکہ یوں کہہ دوں کہ سلو ہوئی 41 ہجری میں، جس کو سلو سے زیادہ ایگریمنٹ کہنا زیادہ مناسب ہے، اور جنگ ہوئی 61 ہجری میں. ایگریمنٹ 41 اور جنگ 61 ہجری میں. حسن مجتبیٰ نے سلو کب کی؟ 41 ہجری میں. اور مولا حسین نے جنگ کب کی؟ 61 ہجری میں. 20 سال کا فاصلہ. مزاج مختلف تب ہوتے جب ایک ہی دن میں ایک بھائی جنگ کر رہا ہوتا، دوسرا سلو کر رہا ہوتا. تاریخ تو یہ بتاتی ہے 41 ہجری میں حسن مجتبیٰ ایگریمنٹ کر رہے تھے، حسین ساتھ بیٹھے تھے. اور جو متوجہ ہیں، جو 61 ہجری میں مولا حسین جنگ کر رہے تھے، حسن مولا چونکہ موجود نہ تھے، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہو چکے تھے، لیکن حسن مجتبیٰ کی ساری اولاد اپنے چچا پہ جان قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار بیٹھی تھی. یہ سلو ہے، یہ اتفاق ہے، یہ مزاج مختلف نہیں ہے. اللہ اکبر. حقیقت یہ ہے کہ اگر 41 ہجری میں حسین ہوتے تب بھی سلو کرتے، 61 ہجری میں حسن ہوتے تب بھی جنگ کرتے، کہ خدا کی جانب سے ذمہ داری یہی عطا کی گئی تھی. کیوں پھر فرق کیوں آیا؟ کوئی تو ہمیں یہ بتائے کہ حسن مجتبیٰ نے اپنے مقابل سے سلو کیوں کی، حسین نے جنگ کیوں کی؟ پہلا فرق یہ ہے مقابل مختلف تھے. حسن اور حسین میں اختلاف نہیں، مقابل مختلف تھے. حسین کے مقابلے میں تھا یزید اور حسن کے مقابلے میں تھا اس کا بھی باپ. نہیں سمجھا سکا میں؟ انشاءاللہ توجہ ہو گئی نا؟ احباب گرامی آگے بڑھ رہا ہوں. حسن مجتبیٰ سے مانگی گئی حکومت، حسین سے مانگی گئی بیعت. حسن سے مانگی گئی کیا؟ حکومت. اب کیا تصور کرتے ہو کہ جو سردار جنت ہو، جسے اللہ نے جنت کا اقتدار بخشا ہو، دنیا کی حکومت کے لیے جنگ کرے، اور اس وقت میں کرے جب بہت سارے اپنے نادان بھی ہوں. یہاں پہ اس کمزوری کا ذکر کرنا ضروری ہے. اس زمانے میں بھی کچھ ایسے شیعہ تھے جو مولا کو مانتے تھے، مولا کی نہیں مانتے تھے. اللہ جانے ہمارے اندر، ہمارے یہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے نا، ہر کوئی مولا کی مانتا ہے. اللہ کرے ہم ایسے نہ ہو کہ مولا کو مانے، مولا مولا تو کرے لیکن مولا کے نام پہ. اللہ اکبر. یعنی مولا کے نام پہ جان دینے کو آمادہ بیٹھے ہیں. مولا حکم دے دیں سر نہیں جھکایا جاتا. اور جو مولا کے کہنے پہ بستر چھوڑ کے مصلے تک نہیں آتا، وہ مولا کے نام پہ جان کیا دے. خواب غفلت سے جاگو، جاگو جاگو، اصلاح کرو قبل اس کے کہ اصلاح کا وقت نہ رہے. جاگو، اس محبت کا امتحان لے لو، اس محبت کو مضبوط بنا لو، دھوکے میں نہ رہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دھوکے میں نہ رہو. یاد رکھیے ہم علی کو اور علی کے لال کو دھوکہ نہیں دے سکتے. جو یہ سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے بیٹھے ہیں. کیا علی چاہیں جو علی اپنے سامنے آنے والے، کسی نے مولا خطیب ممبر سلونی تھے نا، ممبر سلونی پہ بیٹھے تھے، فرما رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو چاہو علی سے پوچھو. ادمت و ساکبہ سے پڑھ رہا ہوں. ایک بندہ مولا کے سامنے خوبرو جوان کھڑا ہوا، پوچھا یا علی فرمائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ اب ہمارے جیسے کسی بندے سے یہ سوال ہو تو ہم جواب دے سکیں گے؟ روایت کہتی ہے مولا نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، پیچھے دیکھ کے سامنے سوال کرنے والے کو خطاب کیا، انت جبرائیل، تو ہے جبرائیل. توجہ،
مولا نے جواب دیا وہ شخص پرندے کی شکل میں ہو کے اڑ گیا، تساں دا چپ بیٹھے ہو جو تھکے بیٹھے ہو۔ یا اللہ جانے آپ کو توقع کیا تھی مجھ سے اور میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن مسجد کوفہ ان نعروں سے گونجنے لگی، نشہد انکا انت خلیفۃ رسول اللہ حقا، ہم گواہی دیتے ہیں رسول اللہ کا حقیقی جانشین ہے تو اے علی۔ علی ہے۔ پھر کسی نے مولا علی سے پوچھا، مولا علی سے سوال کیا گیا، یا علی، اس نے سوال کیا آپ نے دائیں کیوں دیکھا، بائیں کیوں دیکھا، اوپر کیوں دیکھا، نیچے کیوں دیکھا؟ مولا نے فرمایا میں نے جو دائیں دیکھا تو اللہ کی کائنات کے آخری حصے تک دیکھا، میں نے جو بائیں دیکھا تو اللہ کی کائنات کے اس طرف آخری حصے تک دیکھا، اوپر دیکھا تو عرش اولا تک دیکھا، مجھے جبرائیل نظر نہیں آیا، نیچے دیکھا تو تحت الثری تک دیکھا، جب پوری کائنات میں مجھے جبرائیل نظر نہیں آیا، میں نے سامنے دیکھا تو علی کی بارگاہ میں آ کے سوال کرنے والا خود جبرائیل تھا۔ پتہ چلا علی وہ پیر نہیں ہے جس کی نگاہ میں دیوار رکاوٹ بنے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ علی ایسا پیر نہیں ہے جسے چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئیں۔ علی چاہے تو کوفے میں بیٹھ کر، علی چاہے تو نجف میں بیٹھ کر آج بھی میرے حالات سے اطلاع حاصل کر لے۔ کیا علی دیکھنا چاہیں مجھے تو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ علی آج بھی مجھے نجف میں بیٹھ کے دیکھنا چاہیں، مجھے ملاحظہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، وہ مل کے نعرہ حیدری۔ پتہ چلا آپ سب کا عقیدہ ہے کہ علی دیکھنا چاہیں۔ یعنی علی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، پھر قدم اٹھانے سے پہلے سوچا کر کے علی دیکھ رہے ہیں، پھر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچ کے عمل کیا کر کے علی دیکھ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ پھر نگاہ اٹھانے سے پہلے سوچ کے علی دیکھ رہے ہیں، پھر زبان پہ کوئی کلمہ جاری کرنے سے پہلے سوچ کے علی دیکھ رہے ہیں۔ خبردار علی کو ناراض نہ کر۔ یہ صرف روایت کی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے میرا نبی کہہ دو اعملوا، جو چاہو عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، لیکن یاد رکھو ضرور تمہارا عمل اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ والمؤمنون الف لام تخصیص کی ہے، کچھ خاص مومن ہیں وہ بھی تمہارا عمل۔ لہذا مومن عام مومن نہ دیکھے، امیر المومنین تو دیکھ سکتا ہے نا۔ لہذا ہر عمل سے پہلے سوچا کر، مزاج حر بلالی اکھ دل تیمار پیدا کر، حبیب ابن مظاہر دی نگاہ و پیار پیدا کر، نکوج خواب وچ آکے ہڈسیا جون حبشی نے، علی والا جو سڑویں دیں کچھ کردار پیدا کر۔ علی کو ناراض نہ کر، علی کو ناراض نہ کر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علی کو ناراض نہ کر۔ حسن کے مقابل کوئی اور تھا، حسین کے مقابل کوئی اور تھا۔ حسن سے مانگی گئی حکومت، موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، حسین سے مانگی گئی بیعت، جس سے حکومت مانگی گئی، کچھ چاہنے والوں کی، کچھ مولا کے سپاہیوں کی کمزوریاں تھیں، بہرحال مانگی گئی تھی دنیا کی حکومت۔ اپنی شرطیں لکھ کر حسن مجتبیٰ نے قلم سے اپنی فتح کا اعلان بھی کیا اور ایگریمنٹ کو سائن بھی کیا۔ حکومت مانگی گئی تھی، دے دی۔ حسن دنیا کی ظاہری حکومت دے کے بھی اتنا بڑا حکمران رہا، پوری توجہ انشاءاللہ لطف حاصل کریں گے، اتنا بڑا حکمران رہا، دنیا کی ظاہری حکومت دے کر بھی اتنا بڑا حکمران رہا۔ بیٹھے تھے ممبر پہ، اس ممبر پہ جہاں علی بیٹھتا تھا، علی کا جانشین ہے نا حسن مجتبیٰ، بیٹھے تھے۔ کسی سوالی کے جواب میں کہا کہ اگر میں حسن مجتبیٰ اپنے اللہ سے دعا کروں،
مجھے اتنا مجبور نہ سمجھو، میں اگر اپنے اللہ سے دعا کروں عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں، میں اپنے اللہ سے دعا مانگوں اور شام عراق ہو جائے، عراق شام ہو جائے، مرد عورت ہو جائے، عورت مرد ہو جائے۔ مولا نے یہ جملہ کہا، مجمع میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا علی کا بیٹا وہی کہا کرو جو کر سکو۔ توجہ، بھلا ایسا بھی پاسبل ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کے کہنے سے کوئی مرد عورت ہو جائے؟ اب اگلے جملے میں اور زیادہ توجہ چاہیے آپ کی۔ جو ہی اعتراض کرنے والے نے یہ اعتراض کیا، علی کے جلال کے وارث حسن مجتبیٰ نے جلال بھری نگاہ سے اسے دیکھا اور فرمایا الا تستحیی ان تقعدی بین الرجال، شرم نہیں ہوئی آندھی عورت تھی کہ مردہ دے مجمع۔ اب جو اعتراض کر رہا تھا اس نے اپنے آپ کو دیکھا، تھوڑی چپ دی قسم، وہ تھا نہیں، وہ تھی ہو گئی تھی، اور بات اسی کی تھی پہ نہیں رکی تھی، بلکہ گھر میں جو اس کی تھی بیٹھی تھی وہ تھا ہو گیا تھا۔ اب بچے چھوٹے چھوٹے ہم سے پوچھتے ہیں جی ہمیں تو، ہم کہیں نا 34، وہ کہتے ہیں 34 میں بتاؤ، ان کے لیے جملہ پڑھ دوں کہ یہ ہی تھا، مولا کے فرمان کے بعد شی بن گئی، گھر میں جو اس کی شی تھی وہی ہو گیا، ان دونوں کو جو اولاد ملی نہیوں میں تھی۔ اتنی بڑی حکومت کا مالک وہ بھلا حکومت دنیا کے لیے تلوار اٹھاتا؟ کسی نے حکومت مانگی ٹھوکر مار دی علی کے لال نے، لیکن معاملہ اکثر مختلف تھا۔ حسین مولا کی باری، حسین سے مانگی گئی تھی بیعت، اور بیعت تشیعوں میں سوا مولا کے کسی کی نہیں ہوتی۔ پوری ذمہ داری سے جملہ پڑھ رہا ہوں، بیعت ہمارے یہاں سوا معصوم کے، سوا مولا کے، سوا نبی اور امام کے کسی کی نہیں ہوتی۔ ہم فقط معصوم کی بیعت پہ رک گئے۔ میرا پہلا جملہ جس کو یاد ہو، جو اس در پہ آ جائے اسے ہر در بھول جاتا ہے۔ جو علی کی بیعت کر لے بہت ساری بیعتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جو علی کی بیعت نہ کرے کبھی کسی کی بیعت، کبھی کسی کی بیعت۔ ہم صرف اس کی بیعت کرتے ہیں جسے اللہ نے یا عہدہ امامت عطا کیا ہو یا عہدہ رسالت سے نوازا، بس۔ اس لیے کہ بیعت کا مطلب سمجھنا چاہیے، نہ میرا کچھ نہیں، سب کچھ آپ کا، یعنی میری جان پر، میرے مال پر، میری اولاد پر میرا اتنا حق نہیں جتنا آپ کا ہے۔ بندہ کسی خطا کار کو یہ حق نہیں دے سکتا، کہیں خطا سے وہ میری جان ہی نہ لے لے۔ بندہ یہ حق دے تو معصوم کو دے، اس لیے کہ اللہ نے جان دی ہے تو خدا کے نمائندے کو دیں گے نا۔ ہر کسی کا تو اپنی جان، ہر کسی کے حوالے تو ہم نہیں کر سکتے۔ پھر سنیے بیعت کا مطلب کیا؟ میری جان، میرے مال، میری اولاد پر میرا حق نہیں، مجھ سے بھی اولا آپ کا حق ہے۔ جس کا حق اولا ہو وہ مولا ہوتا ہے، اور بیعت ہوتی ہے فقط مولا کی، نہ کسی پیر کی بیعت، نہ کسی مرشد کی بیعت، توجہ ہے، نہ کسی مخدوم کی بیعت، نہ کسی گدی نشین کی بیعت۔ ہر کسی کو اس کا مقام مبارک ہو، بیعت فقط مولا کی، بیعت فقط، تشیع بیان کر رہا ہوں، بیعت فقط مولا کی۔ اب جسے اللہ نے مولا بنایا ہو اس مولا سے بیعت مانگے کوئی رذیل، توجہ، کوئی فاسق، کوئی بد کردار، کوئی زانی، کوئی شرابی۔ یزید نے بیعت مانگی مولا حسین سے۔ یزید جو محترم لوگوں کا قاتل، جو منبر خلافت مسلمین پہ بیٹھ کے بندروں سے کھیلنے والا، جو شطرنج اور جوے کا عادی، جو محرم رشتوں سے برائی کرنے والا، حلال محمد کو حرام کہنے والا، حرام محمد کو حلال کہنے والا، جو کہتا تھا کوئی نبی نہیں آیا، کوئی فرشتہ نہیں آیا،
کوئی وحی نہیں آئی، العیاذ باللہ۔ اب یزید جیسا بدنہاد بیعت مانگے حسین ابن علی سے تو جواب کیا بنتا ہے؟ آپ کا مشورہ مولا حسین کو کیا ہے؟ کر لیں بیعت؟ آپ کے مشورے دینے سے پہلے میرے مولا حسین نے وہی جواب دیا جو دینا چاہیے تھا۔ بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، آپ کی پوری توجہات میرے ساتھ رہنی چاہیے۔ میں پورے گھنٹے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جس جملے کے لیے محنت کر کے آیا وہ جملہ آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں۔ حسن مجتبیٰ سے حکومت مانگی گئی، حسن نے ٹھوکر مار دی۔ حسین سے بیعت مانگی گئی، رات کا وقت تھا، ولید کا دربار تھا، مدینے کا شہر تھا، ولید نمائندہ اور گورنر تھا یزید پلید کا، اور یزید کی جانب سے بیعت طلب کر رہا تھا۔ تیرے اور میرے مولا حسین نے فرمایا رات کے اندھیرے میں کیوں بلاتا ہے، صبح کی روشنی پھیل جانے دے، پورے مدینے کے لوگوں کو اکٹھا کر، پھر میں بتاؤں گا بیعت ہونی کس کی ہے، بیعت کرنی کس نے۔ تو کہتے ہیں مزاج مختلف تھے، مزاج مختلف نہیں تھے، تقاضے مختلف تھے۔ بیعت کرنی کس نے؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے صبح انشاءاللہ صبح آپ کو زحمت دیں گے۔ مولا حسین چلے، پوری توجہ، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ مولا حسین چلے، خدا لعنت کرے، قریب بیٹھا تھا مروان۔ اس مروان نے ولید کو یہ مشورہ دیا، خبردار حسین کو واپس نہ جانے دے، اگر حسین تیرے دربار سے ابھی زندہ واپس چلا گیا تو حسین کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مشورہ سنیے، کہنے لگا یا ابھی حسین کو قتل کر دے، دربار میں اکیلا ہے حسین، یا ابھی حسین سے زبردستی بیعت لے لے۔ یہ جملے میرے مولا نے سنے، اپنا رخ پھیرا، علی کے جلال کے وارث نے کہا اتحددنی بالقتل ابن الزرقا، او فلانی ماں کا بیٹا، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے تو پھر سن، مثلی لا یبایع مثلا، کبھی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ مظلومیت سے ظلم کی دھجیاں اڑا گیا، ذہنیت یزید لہو سے مٹا گیا، اور کہتا گیا حسین مسلسل دمشق تک جاؤ کہو یزید سے شبیر آ گیا۔ میں قربان اپنے مولا حسین پہ، جنہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھایا، کبھی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے سر کٹوا تو دیا، کیا کہا خواجہ معین الدین چشتی نے، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ اللہ اکبر۔ حسین نے کتنی بڑی قربانیاں دیں۔ عزادار ذرا حسین کی مصیبت پہ نگاہ تو کر، جسے روز علی اکبر و عباس مل کے سوار کراتے تھے، عصر عاشور اتنا غریب ہو گیا، بہنوں نے سوار کرایا۔ اجرکم علی اللہ، جو پرسہ دینے آئے ہو، جو ماتم کے نیت سے آئے ہو، جو زہرائے بطول کے رومال کو اپنے آنسوؤں سے تر کرنے آئے ہو، جسے عباس و اکبر مل کے سوار کراتے تھے، حسین کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، کہاں گئے ہو میرے شیر جوانوں، کہاں گئے ہو میرے بہادر سپاہیوں، حسین اکیلا رہ گیا ہے، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ آج بہنوں نے سوار کرایا، بھائی سوار ہو گیا، اللہ جانے کہاں جا رہے غریب، غریب جا رہے آخری وعدہ نبھانے، غریب جا رہے رب کا سجدہ کرنے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین کا گھوڑا چند قدم چلا، چند قدموں کے بعد غریب کا گھوڑا رکا۔ اب جو گھوڑا رکا نا، میرے مولا نے فرمایا کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ اور غریب کا کوئی جو نہیں رہا، تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ عزادارو بے زبان جانور تھا، بولا کچھ نہیں، تاریخ کہتی اپنی گردن کو گھوڑے نے جھکایا۔ پوری توجہ رہے، انشاءاللہ ہر بندہ عبادت کر کے اٹھے گا۔ عزادارو اب جو جھکی ہوئی گردن کی جانب تیرے اور میرے مولا حسین نے دیکھا، حسین کی تہجد کی دعاؤں کا ثمر سکینہ، حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ، حسین کے سینے کا سکون سکینہ،
اجرکم اللہ. میرے مولا کی بیٹی بابا کے گھوڑے کے سموں کو پکڑے بیٹھی تھی اور کہتی تھی میرے بابے کا گھوڑا میرے بابے کو مقتل نہ لے جا. آج صبح سے جو مقتل گیا ہے واپس نہیں آیا. ہم اجڑی بیبیوں کا آخری سہارا. اجرکم اللہ. عزادارو اپنی بیٹی کو یوں روتے ہوئے دیکھا. روایت کہتی ہے مولا زین سے اترے, اپنی بیٹی کو اٹھا کے سینے سے لگایا. معصومہ بیٹی نے معصوم سے سوال کیا, اللہ جانے کوئی بیٹی اپنے باپ کا یہ منظر نہ دیکھے اور ایسی بات اپنے بابا سے نہ کرے جو بات معصومہ نے کی. حل استسلمت للموت, بابا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی. جانتی تھی جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا. بابا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی. اللہ جانے میرے مولا کے جواب میں کتنی بے بسی اور کتنا درد چھپا ہے. فرمایا کیف لا یستسلم من لا ناصر ولا معین. او میری بچی وہ مرے نہیں تو کیا کرے جس کا کوئی نہ رہا ہو. وہ میرے سارے مارے گئے. کہا بابا خود جو مرنے جا رہے ہو ہمیں تو نانا کے حرم پہنچا دو. یہ کمینے لوگ ہیں, یہ کرائے کے قاتل ہیں, ہم علی کی بیٹیاں, ہم پردہ دار اہل حرم. عزادارو حسین نے اپنی مجبوری کو ظاہر کیا. بچی رونے لگی, معصومہ کو روتے دیکھا. میرے مولا نے وہ جملہ کہا جو قیامت تک عزاداروں کو ماتم پہ مجبور کرتا ہے. فرمایا لا تحرقی قلبی بدمعک, سکینہ جب تو روتی ہے میرا دل جلنے لگتا ہے. سکینہ رو کے میرا دل نہ جلا. اگلے جملے میں اس سے بھی بڑا درد موجود ہے. سکینہ میری زندگی میں نہ رو, میرے بعد تو بہت روئے گی. اجرکم اللہ. شرم نہ کرو عزادارو, میری زندگی میں نہ رو, میرے بعد تو بہت روئے گی. بس اسی لیے میں یہ مضمون شروع کر بیٹھا ہوں. یہ دن حسین کی بیٹی کے رونے کے دن ہے. پہلے روتی تھی بابا چپ کر آتا تھا, ان دنوں میں روتی ہے بابے کا قاتل. اللہ جانے جن کی چھوٹی اولاد ہے, خدا آپ کو اولاد کا درد کبھی نہ دے. روتی رہی بیٹی, چلا گیا بابا. بابے کے بعد بہت روئی. کرتے کے دامن کو آگ لگی تو روئی, پھپھیوں کے خیمے جلے تو روئی, چادر چھنی تو روئی, دور اتارے گئے تو روئی, بابے کا قاتل مارتا رہا تو روئی, کبھی بابے کی لاش پہ آ کے روئی. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. جی میں حاضر بیٹھا ہوں. کبھی کرتے کا دامن جلا تو روئی, کبھی بابے کی لاش پہ آ کے روئی, کبھی بازار کوفہ میں روتی رہی, کبھی شام کے بازار میں روتی رہی, اور شام کے زندان میں تو رونے کی حد کر دی. اجرکم اللہ. عزادارو نام میں اختلاف ہے لیکن ہے حسین کی معصومہ جو روتے روتے شام کے زندان میں سو گئی. اجرکم اللہ. کچھ بندے ابھی بھی شرم کر رہے ہیں. میرا دل ایسا پرسد ہو بی بی زہرا راضی ہو جائے, وہ ماں راضی ہو جائے جو کہتی تھی بابا میرا جو حسین مارا جائے گا روئے گا کون. اور میرے نبی نے فرمایا تھا زہرا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان اس کے جوانوں کو. آؤ کہو بی بی زہرا ہم تو اپنوں کو بھی اتنا نہیں روتے جتنا تیرے لال کو روتے ہیں. آج بھی تیرے لال کو پرسہ دینے آئے ہیں. شام کے زندان میں تو رونے کی حد کر دی. عزادارو کیا ہوا, ایک شب بابا خواب میں ملا. حسین کی معصومہ بیٹی خواب سے بیدار ہوئی, بابا بابا کہہ کے رونا شروع کیا. رو رو کے کہتی تھی پھپھی اماں کہاں گیا میرا بابا, ابھی تو میں بابا کی گود میں بیٹھی تھی, ابھی تو میرا بابا مجھے پیار کر رہا تھا. عزادارو اگر کسی کا معصوم بچہ رات کے وقت جاگے اور رونے لگے, اگر بچے کے ماں باپ ہو تو بچے کو چپ کراتے ہیں, بڑا مشکل ہے اگر بچہ ہو یتیم
تو بچے کا چپ کرانا بڑا مشکل ہے۔ عزادارو یتیمہ بچی نے رونا شروع کیا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا مقتول بابا، ہائے میرا پیاسا بابا۔ جب بچی روئی، کتاب کے جملے ہیں، بچی کو روتا دیکھ کر زندان کی ہر بی بی روئی۔ رونے کی صدا یزید کے محل تک گئی۔ اپنے محل میں آرام کر رہا تھا، رات کا وقت تھا، جاگا، کہنے لگا یہ بچی کیوں رو رہی ہے، یہ ساری بیبیاں کیوں رو رہی ہیں؟ حسین کو یاد کر کے اس نے اپنے سکون کی خاطر یہ حکم دیا، حسین کا سر زندان میں بھیجا جائے۔ عزادارو آ گیا مظلوم کا سر۔ دعا مانگو اللہ کرے کوئی بچی اپنے بابا کا یہ منظر نہ دیکھے جو معصومہ نے اپنے بابا حسین کا منظر دیکھا۔ عزادارو بس شرم نہ کرنا، بابا کا سر اٹھایا، بابا کے سر کا بوسہ لیا، بابے کی زخمی زلفوں کو دیکھا، زلفوں میں موجود خون کو دیکھا، رو رو کے پہلے بابا کے دکھ پڑے، رو کے کہتی تھی بابا تیری زلفوں کو خون میں رنگین کس نے کیا؟ اجرکم اللہ جو عزادار بیٹھے ہو، رو رو کے کہتی تھی بابا تیری شہرگ پہ ظلم کا خنجر کس نے چلایا؟ او بابا چھوٹی عمر میں مجھے یتیم کس نے بنایا؟ بابا تیرے بعد ان پردہ دار بیویوں کا وارث کون ہے؟ پہلے بابا کے دکھوں کو پڑھتی رہی، پھر اپنے دکھ بیان کرنے شروع کیے، رو رو کے کہتی تھی بابا تیرے بعد میری چادر لٹ گئی، بابا جو در تو نے پہنائے تھے ظالم کھینچ کے لے گیا، بابا دیکھ میرے کان زخمی ہے۔ اجرکم اللہ، ہر بندہ سینے پہ ہاتھ مارے، پرسے کی تیاری کرو۔ رو رو کے کہتی تھی بابا تیرے بعد میں قیدن بن گئی، بابا تیرے بعد تیرا قاتل مجھے تماچے مارتا رہا، میں تو بڑا رک کے پڑھ رہا ہوں۔ رو رو کے عزادارو ہر گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہوتے ہیں، اگر بچے کو گھر میں چوٹ لگ جائے بچہ سب سے پہلے وہاں جاتا ہے جہاں اس کا بابا بیٹھا ہو، اگر بول کے نہ بتائے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ اگر ہاتھ زخمی ہو اپنا زخمی ہاتھ بابا کے سامنے کرتا ہے، بابے کی توجہ نہ ہو تو بابے کا ہاتھ پکڑ کے بچہ اپنے زخم کے قریب رکھتا ہے، یعنی بابا خود دیکھ لے مجھے چوٹ لگی ہے، میں زخمی ہو گیا ہوں۔ اب سکینہ کو ملنے بابا زندان میں آیا تھا، بابے کے ہاتھ نہیں تھے، بابے کا زخمی سر اٹھایا، اپنے رخساروں پہ رکھا، بابا دیکھ میرے رخسار زخمی ہے، بابا تیرا قاتل مجھے تماچے مارتا رہا، میں قربان جاؤں اللہ تیرا ماتم قبول کرے، قربان جاؤں اس معصومہ پہ اور جس کے پاؤں کی تلیاں بھی زخمی تھی اور جس کی گردن بھی زخمی تھی، جس کے کان بھی زخمی تھے اور جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا۔ رو رو کے کہتی تھی بابا شام کے لوگوں کی بچیاں نرم بستروں پہ سوتی ہیں، بابا مجھے تیرا سینہ نہیں ملتا، بابا دیکھ میں مٹیوں پہ سو رہی ہوں، بابا میں نے اس دنیا پہ نہیں رہنا، مجھے اپنی دنیا پہ لے جا۔ روتے روتے معصومہ کی آواز رک گئی، آگے بڑھا میرا قیدی امام، نبض پہ ہاتھ رکھا، آواز انا للہ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین ربنا تقبل منا۔ خدا بندہ یہ ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما، مولا کی زیارت نصیب فرما، خدا بندہ مولا کا تابعدار اور عزادار قرار فرما، مولا امام حسین علیہ السلام کی صدقے ہماری دعائیں قبول فرما، مشکلات کا خاتمہ فرما، پریشانیاں دور فرما، بانیان کی جانب سے خرچ و اخراجات قبول فرما، دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرما۔
رزق حلال میں وسعت و برکت نصیب فرما، ان کے مرحومین کے بالخصوص اور بالعموم تمام مومنین و مومنات مرحومین کے درجات بلند فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما۔ کریم اللہ جو کرونا کے مریض ہیں بالخصوص انہیں بھی شفا یاب فرما، اس وبا اور بلا کا خاتمہ فرما۔ کریم اللہ ہم سب کے حالات پہ رحم فرما، علی ولی اللہ کی صداؤں میں مزید تاثیر نصیب فرما۔ خداوندہ ولایت علی کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ آل محمد علیہ السلام کا واسطہ تشیع میں باہم اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، کل بھی ہی مقام تے مجلس عزا ہو سی، سارے مومنین وقت نال تشریف گھننا سو۔ انشاءاللہ کل 3:30 بجے مجلس عزا دا آغاز تھی ویسی، سارے مومنین وقت نال تشریف گھننا سو۔ اور آخر اچ علامہ اقبال حسین خان قمی صاحب خطاب فرمائے سن۔